ہاؤس کے باہر اس وقت وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اکٹھی ہوئی جس طرح اس ملک کے نمائندوں کی جماعتیں اکٹھی ہوئی کہ جس نے اس جرم میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا، وہ مثال بنانا پڑے گا کہ آئندہ آنے والی کسی بھی شخص کے اندر یہ جرت نہ ہو کہ وہ ان حساس تنصیبات، ان شہداء کی یادگاروں کے اوپر، ان ہاسپٹل، سکولز اور جس نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، ان سمبلز کو تباہ کیا ہے، یہ جرت آئندہ کسی شخص کی نہ ہو۔ لیکن جس قسم کا جلاؤ گھراؤ ہم نے یہاں دیکھا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ میں تو جیل میں تھا، میں فتنہ، فساد، انتشار، نفرت پھیلا کر، ماسٹر مائنڈ کر کے، اس کو پلان کر کے، اس کو ایگزیکیوٹ کر کے، اس کو اپنے لوگوں کے رسپانسبلٹی اور ذمہ داری لگا کر تباہی کہاں کرنی ہے، کس بلڈنگ کی کرنی ہے، کس شہداء کی یادگار کے اوپر ٹارگٹ کر حملہ کرنا ہے، اس کو جلانا ہے، یہ ذمہ داریاں میں سب کی لگا کر، تو مجھے تو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وہ کارکن جو آج بچے اس نفرت کی آگ میں اس نے پھینکے اور جھونکے ہیں، آج وہ ان کے والدین عدالتوں کے باہر بیٹھے ہیں جو اس کی نفرت کا نشانہ بنے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے یہ تو ان کارکنان نے کیا ہے۔ اور کل موصوف فرما رہے تھے وہی فتنہ اور فسادی، وہ سازشی 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے، یہ میڈیا کی غلطی ہے کہ میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ جو ٹوٹی نہیں تھی اس پہ پلاسٹر ضرور چڑھا تھا، وہ دکھا کر میرے پہ حملے کی خبر ڈال کے، مجھے مارنے کی خبر ڈال کے میڈیا کی وجہ سے۔ لیکن موصوف اپنی ہر ٹویٹ کے اندر نہیں تھی، اس پہ پلاسٹر ضرور چڑھا تھا، وہ دکھا کر میرے پہ حملے کی خبر ڈال کے، مجھے مارنے کی خبر ڈال کے میڈیا کی وجہ سے۔ لیکن موصوف اپنی ہر ٹویٹ کے اندر AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنی ہوئی خواتین کی تصویریں لگا کر یہ اشتعال انگیزی کرتے رہے، اور اس اشتعال انگیزی کے پیچھے ذہن سازی تھی، وہ منصوبہ بندی تھی جو زمان پاک میں بیٹھ کر بنائی گئی، نے اس گھر میں بیٹھ کے بنائی گئی کہ تم نے جنا ہاؤس کیسے جلانا ہے۔ اور اس کے بعد اتنی شرم نہیں ہے، اتنی حیا نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ جو خواتین جیلوں میں ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کے ریپس کیے گئے ہیں۔ اس شخص کو اتنی شرم نہیں ہے کہ جب کسی خاتون کے بارے میں اس قسم کی جھوٹی بات کی جاتی ہے تو ان کی فیملیز کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان کے رشتہ داروں کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان کی بیٹیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ جو شخص کہتا تھا کہ عورتوں کے کپڑے جو ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ ان کی ہراسمنٹ ہو، یہ بیان دیتا تھا، اور آج اپنی سیاست کی خاطر، اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر 9 مئی کے جو کالا دن، سیاہ دن، تاریخ دن، بلیک ڈے جو ہماری ہسٹری کے اندر ڈاکیومنٹ ہوگا، اس سے بچنے کے لیے، اپنی کرپشن سے بچنے کے لیے ان خواتین کو اپنی سیاست کی نظر کر رہا ہے، جن کی عزت وزیر اعظم شریف صاحب نے کہا کہ جو پروٹیسٹرز خواتین ہوئی ہیں ان کے اوپر خود مانیٹرنگ کی، پنجاب کا، خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہا کہ کل جو جیل مینول ہے اس کے مطابق، قانون کے مطابق ان کا وہاں انویسٹیگیشن ہو اور ان کو وہاں رکھا جائے۔ اور یہ شخص اپنی سیاست کی خاطر شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتا ہے، خواتین کی بے حرمتی کرتا ہے، اور پھر نوجوانوں کو جن کو اس نفرت کی آگ میں اس نے جھونکا ہے ان کو آج بے یارو مددگار چھوڑ دیا کہ یہ ان کی غلطی تھی، وہ جانے اور میڈیا جانے۔ اور جس قسم کا میں نے آج جناح ہاؤس کے اندر یہ جلی ہوئی تصویریں دیکھی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی، وہ یادگاریں دیکھی ہیں، وہ ہسٹورک چیزیں جو میوزیمز میں ہماری اگلی نوجوان نسل کے لیے پریزرو کی گئی تھیں، ان کو جلا دیا، ان کو نظر آتش کر دیا۔ یہ محب الوطن کر سکتا ہے؟ کیا محب الوطن شہداء کی یادگاروں پہ پتھر مار سکتا ہے؟ کیا پیٹرول بم سے ان کی یادگاروں، ان کے سمبولک جو جگہیں ان کی بے حرمتی اور ان کو جلا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جلا سکتا۔ یہ وہ فورن فنڈنگ ہے جو اس وقت متحرک ہوئی ہوئی ہے، پچھلے 2013 سے لے کر جو 2009 اور اس سے پہلے کے ٹریسز ملتے ہیں فورن فنڈنگ کے، یہ آج اس کا نتیجہ ہے۔ اور وہ لوگ جو اس 9 مئی کے بعد بھی اس فسادی کی، اس سازشی کی، اس غنڈہ گرد کی جو سہولت کاری کرتے رہے، وہ بھی اس جرم کا حصہ ہے۔ اور 9 مئی کے بعد جب موصوف سپریم کورٹ گئے تھے تو اگر ان کو گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک نہ کہا جاتا تو آج یہاں ہم شرمندہ نہ ہوتے جناح ہاؤس میں کھڑے ہو کر۔
उसको कटहरे में लाकर ये पूछा जाता कि तुमने क्यों जिना हाउस के ऊपर हमला किया, तुमने क्यों शोहदा की यादगारें तोड़ी हैं, तबाह की हैं और जलवाई हैं, तुमने क्यों एम्बुलेंसेस तोड़ी हैं, स्कूल तोड़े, अस्पताल तोड़े, मस्जिदें जलाई हैं। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।